حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے، میرے نبی کریم علیہ السلام نا ان سے راز کی باتیں کرتے تھے۔ ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا، سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے۔ مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی۔ جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے۔ نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے، ترمذی میں ہے، فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے، وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ فرماتے آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھبرا کے اٹھا، اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں، دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ۔ میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے۔ کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا، تیرا ویر بن کے آیا ہوں۔ امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا، مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا۔ کہتے میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا، میں نے کہا حضور میں غریب آدمی میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا۔ تو جانتا ہے؟ تو عمر وعدوں کا پکا ہے۔ کہا حضور جانتا ہوں۔ کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا، حضور پہلیاں نہ بجھوائے، مہربانی کریں بتائیں کدھر آئے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے، پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں، پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے، سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں، کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا۔ میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا نہیں عمر یہ تو میں نے نہیں سنا، لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے۔ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو عمر کی شان ختم نہیں ہوتی۔ 950 سال اگر حضرت جبریل بھی بیان کریں تو یہ مقام ہے سیدنا فاروق اعظم۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں بزرگ ہوتا، ٹھیک ہے؟ نام بندے کو یاد ہے اور وہی ہے جو آپ کے ذہن میں۔ میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے پہلے ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو بیچارہ پہلا خلیفہ نہیں بن سکا، وہ ڈائریکٹ حضور کے بعد نبی کیسے ہو سکے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، اس میں اہلیت تھی، ان میں نبی ہونے کی کوالیفیکیشن موجود تھی، ٹھیک ہو گیا۔ 1,24,000 نبی ہیں اور کم سے کم تعداد ہوتی ہے ایک۔ آج قبلہ میں تمہارے انتظار شروع کر دوں۔ نبی کتنے؟ جسے نہیں پتا وہ 1 لاکھ۔ جب ہاتھ کھڑا کرو جن اعتراض۔ ایک تو جنہوں پچھلی گل پتا ہوئے وہ کام خراب کر دیں۔ تو کتنے؟ 1,24,000۔ ممبر رسول ہے، مجلس حسین ہے، مرنا میں نے بھی اپنی اولاد کی قسم کھا کے ممبر پہ کہتے ہیں تو 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ایک نبی دکھا جو پہلے شراب پیتا رہا۔ اپنی مرضی کا ایک نبی دکھا جو پہلے شراب پیتا رہا۔ بچہ لنگر زیادہ کھاؤ تو نیندر آ جاتی ہے چیتے دن میں منت کر کے پورے مجمع سے پوچھتا ہوں قرآن پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ایک نبی دکھا جس نے عبادت کرتی بہن کو مارا ہو۔
توجہ ہے یہ نہیں؟ وہ مسلمان ہو گئے ہوں گے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، نہ میرا یہ موضوع ہے نہ کسی کی دل آزادی، لیکن جب کافر تھے تو بتوں سے بڑی محبت تھی، اور اتنی سچی محبت تھی کہ محمد مصطفیٰ کو قتل کرنے چلے گئے۔ یہ میرے بتوں کو برا کہتا ہے، نہیں چھوڑوں گا۔ اور دشمنی کیا تھی؟ یہی دشمنی تھی، لات منات کی محبت میں تلوار اٹھا کر ہاشمی جوان کو وہ مثال میں آندھی نہیں ہو جی چھتیرا نہ جفے والی اور وہ جناب علی میں نہیں آندھی ہے، میرا مرشد صاحب کا نام ہے، پڑھے لکھے بندے بیٹھے میں دل چ رکھی کرو علم، بڑا جوان بن کے کوئی بزرگ چلا کہ میں جا کے پیغمبر کو قتل کروں گا محمد مصطفیٰ۔ ایک ہوتا ہے اصل، دوسرا ہوتا ہے جھنگا۔ جھنگا چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں آئے گا، یہ جو میرے ساتھ کے انہیں جھنگا یاد ہو۔ چیز لینے کے بعد بھائی جھنگا پھر وہ جھنگا دیتا تھا، پھر مہنگائی شروع ہو گئی، پھر دکاندار بھی لیتے تھے لے مار، پھر انہوں نے مرونڈا رکھنا شروع کر دیا، جھنگا انہیں مرونڈا تو اہل ہے، لیکن یہ مرونڈا ہوتا، یہ جھنگا ہوتا کیا تھا؟ ایک بندے نے تیل لیا، اب پیالہ بھی ٹوپی کی طرح ہی ہوتا ہے، 5 روپے کا سستے زمانے میں تیل، پیالہ فل، انہوں نے کہا جھنگا پاؤ، انہوں نے جگہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے کہا ادھر پاؤ۔ سمجھ آئیے میری بات؟ کئی بندے جھنگوں کی محبت میں اصل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ قتل کرنے چلے، عرب کے لوگ بڑے کینہ پرور، تانے کے بعد نہیں آتے، تانا مارنا ہی مارنا۔ دکاندار بیٹھا تھا، اس نے جوش میں جاتے دیکھا، اس نے اپنی زبان میں کہا ہوگا میں اپنے علاقے میں پڑھ رہا ہوں، بولے گا کتنے چلیے نے فوجا، سرکار کتنے چل رہے ہو؟ محمد کو قتل کرنے۔ ساتھ ہی وہ ہنس پڑا، بولے گا پہلے گھر کی خبر لیں، باجی مسلمان ہو گئی۔ جناب کی باجی وہ بھی جو بھنویا صاحب بھی، خدا کی قسم میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، انہیں غصہ چڑھ گیا۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ عرب تانا ضرور دیتے تھے۔ ابو طالب کے بیٹے نے محمد مصطفیٰ کے کافر دشمنوں کو قتل کیا، کوئی ایک کافر بتا جس نے علی کو تانا دیا ہو تیرا باپ بھی تو میرے مذہب والا